بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند ہزار سال پہلے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، لہٰذا بیدار ہوتے ہی اس کی تکمیل کے لیے اپنے لال سے خواب کا ذکر کیا۔ بیٹا بھی کیا خوب تھا، خواب سنتے ہی والد کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا جان آپ حکم بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حکم کی تعمیل کے لیے باپ بیٹے روانہ ہوئے۔ باوجود یہ کہ یہ بچہ پیغمبر خدا کو اس عمر میں عطا ہوا کہ جب وہ بوڑھے اور ان کی اہل بانجھ ہو چکی تھی، مگر حکم خداوندی جب مقدم ہو تو کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ نبی وقت بہرحال بشر ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ تمام جذبات جڑے ہوتے ہیں جو دیگر انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بالآخر مقام تعمیل پر پہنچ کر بیٹے کو لٹایا۔ بیٹا بھی والد کے ساتھ دیتے ہوئے ان سے تعاون کرنے لگا۔ جیسے ہی چھری پھیرنے لگے، آسمان سے اس امتحان میں کامیابی کا اعلان سنایا گیا اور جنت سے مینڈا بھیج کر رب ذوالجلال نے اسے ذبح کروا دیا اور اس عظیم بیٹے کو بچا لیا۔ اللہ کے حکم پر سب کچھ نچھاور کرنے والے یہ والد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اپنے والد کا اس مشکل امتحان میں دل جوئی سے ساتھ دینے والے بیٹے کا نام اسماعیل تھا، جو بعد میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بنے۔ ذی الحج کے مہینے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی اہم واقعے کی یادگار ہے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے اور سن چکے ہوں گے، لیکن میرا مقصد اس واقعے میں چھپی ایک ایسی مقصود شے کی طرف توجہ دلانا ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پر اللہ سے استفسار نہیں فرمایا کہ اے اللہ ایسا کیوں کرنا ہے، بلکہ فوراً ہی اس کی تعمیل میں لگ گئے۔ حالانکہ یہ وہی اولاد تھی جو ایک عرصے بعد عطا ہوئی۔ پھر اسے اپنی والدہ سمیت صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ پھر طویل زمانے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ اس لاڈلے بیٹے کے ساتھ ابھی چند ایام ہی گزارے تھے کہ یہ امتحان روبرو ہوا، مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں فرمائی، کیونکہ ان کے سامنے جو سب سے اہم شے تھی وہ اللہ کا حکم تھا، جس پر انہوں نے اپنا جوان بیٹا قربان کرنے میں بھی دیر نہ کی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس پر اللہ نے اپنے خلیل اور ان کے پیارے بیٹے کا درجہ بڑھانا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا بھیج کر قیامت تک کے لیے اس واقعے کو مثال بنا دیا۔ اس واقعے کی گہرائی سے جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ سب سے مقدم امر خالق کائنات کا حکم اور اس کی رضا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں تقویٰ کے لفظ سے سمجھایا گیا ہے، قربانی کے حکم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی واقعے کی یاد میں اللہ نے صاحب حیثیت مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ مگر بات صرف اتنی نہیں ہے، محض جو واقعہ یاد دلانا مقصود نہیں، بلکہ اس واقعے میں چھپے اس مقصد کو یاد دلانا بھی مقصد ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کیا، اپنے تڑپتے دل کو قربان کیا، اپنے لختے جگر کو قربان کرنے چل پڑے، بالکل اسی طرح تمام انسانوں کو رب العالمین کے احکام پر اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ قربانی کا حکم ہمیں خالصتاً اس بات کے پیغام دیتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام